آج ہمارے اور آپ کے اوپر اتنی تباہی کے جو بادل چھا رہے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو ان سب باتوں کو؟ نیٹ پہ دیکھتے نہیں ہو؟ ابھی کل کا جو واقعہ ہوا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ایک بچے کو جس طریقے سے اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن اور بھید بھاؤ ہوا، اور وہ بھی کہاں؟ جہاں شکشا دی جاتی ہے، جہاں تعلیم دی جاتی ہے. اور کیسی گھٹنا جس نے اندر تک وچلت کر دیا، ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. انصاف پسند جو برادران وطن ہیں، دوسری کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی بڑا سخت رد عمل دیا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے. ایسا عمل، اس کے باوجود بھی ہمارے جوان ڈیجوں کے آگے ریچھوں کی طرح ناچیں، پھر بھی ہمارے جوان شراب نوشی کریں، جوا کھیلیں، سٹا لگائیں، پھر بھی ہم برائیوں میں پڑے رہیں، تو یاد رکھو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کم از کم ہمیں اب تو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، اب تو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. اور میں سرائے ترین والوں، سرمایہ دار حضرات، دولت والوں سے میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے علماء، دیگر ہمارے علماء ذویل احترام تشریف فرمائیں، یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ سارا کام علماء نہیں کریں گے. ہم مدارس چلائیں، ظاہر ہے ہمارا دائرہ کار یہیں تک ہے، اور اسی کو ہم بہتری کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اچھے تعلیمی ادارے بنانا، اسکول بنانا، سی بی ایس ای بورڈ کے بہترین کالجز بنانا، اسکول بنانا، یہ ذمہ داری تو کم از کم ہمارے بڑے بڑے لیڈرز حضرات کو اور بڑے بڑے مالداروں کو ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ زور سے بولو. کل کا واقعہ نہیں دیکھا آپ نے؟ اور کیا رہ گیا آپ کو دیکھنے کے لیے؟ کس قدر نفرت زہر بویا گیا ہے. یہ جو ہمارے اور آپ کے خلاف نفرت کا ماحول ہے، اسے ختم کرنے کے لیے کوئی 7 سمندر پار سے نہیں آئے گا. ہماری نسلوں ہی کو یہ نفرت ختم کرنا پڑے گی، اپنے قلم کی طاقت سے، اپنی تعلیم کی طاقت سے، اور انہیں تعلیم یافتہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اپنے بچوں کو تحفہ نہ دو، کوئی پرائز نہ دو، کوئی کھیلنے کا کھلونا نہ دو. کتنی دیر روئے گا وہ؟ مجھے بتاؤ. 1 گھنٹہ روئے گا، 2 گھنٹہ روئے گا. ایک دن یہ آئے گا کہ وہ آپ سے کھلونا مانگنا ہی بند کر دے گا. آپ نے بچوں کو کھلونا نہیں دیا تو چند گھنٹے تک وہ رویا، لیکن بچوں کو تم نے جاہل رکھا تو زندگی بھر روتا رہے گا تمہارا بیٹا. یاد رکھو، بچوں کو کھلونا دینے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کو ایجوکیشن دے دو. آپ نے حضرت تاج المشائخ علامہ سید امین میاں صاحب قبلہ، ان کے بھائی رفیق ملت اور پوری خانقاہ کا یہ پیغام نہیں سنا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے مگر بچوں کو پڑھائیے، اور اس پیغام کو دل پہ لکھ کے لے جائیے. اور پہلے قرآن و سنت کی تعلیم دلائیے. حضرت عثمان غنی سے بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ مروی ہے، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. پہلے اس قرآن سکھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ، اور پھر ساتھ ساتھ ہی میں عصری تعلیم بھی دلاؤ بچوں کو. بہترین، جیسے یہ اپنا ادارہ ہے ماشاءاللہ، فیض گرلز کالج، اس کے متصل فیض علوم ہے ماشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف چند افراد کا ہے؟ نہیں، یہ سب آپ سب کا ادارہ ہے، یہ آپ سب نے بنایا ہے. آپ کی بیٹیاں اس ادارے میں آ کر کے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں. یہاں پہ کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں. ہماری بچیاں اپنے تشخص، اپنے پردے، اپنے اہتمام کے ساتھ آ سکتی ہیں. تو ہمیں صرف ایک فیض گرلز کالج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسے اور بھی اداروں کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ کسی تک تو پہنچے، کوئی تو ذہن بنائے. آج ہم میل بناتے ہیں، کارخانے بناتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس سے پیسہ کمائیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اچھے ادارے بناؤ، اسکول کالجز بناؤ، بزنس پرپز ہی سے بناؤ، مگر بناؤ تاکہ تمہاری آنے والی نسلوں کو تعلیمی دولت سے مالا مال کیا جا سکے. مدرسے علماء چلائیں اور کالجز آپ چلاؤ. ارے علماء تو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرتے ہیں. یقیناً اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، ہم لوگ بھی فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری بھی اصلاح کی ضرورت ہے. مگر یہ بھی تو دیکھو کہ یہ اداروں میں کم سیلری میں کتنی محنت کرتے ہیں، اس بات پہ آپ غور کرو. لیکن کالجز، اسکول وغیرہ کی ذمہ داری تو دوسروں کو لینا چاہیے، بنانے چاہیے. ضرورت ہے میرے ساتھیوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ.
یہ پیغام میں آپ کو ضرور دوں گا، چونکہ تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم اجالا ہے۔ زور سے بولو علم اجالا، زور سے بولو علم روشنی ہے، روشنی۔ حضور نے کیسی بہترین تعریف فرمائی ہے علم کی، یعنی جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا، ارے یار روشنی کہتے ہی یعنی اندھیرے کی ضد کو ہیں، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی نہیں ہوگی، ارے روشنی نہیں ہے تبھی تو اندھیرا ہے، اور حضور فرما رہے علم اجالا ہے، مطلب جہاں علم ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اور جہاں اندھیرا ہوگا وہاں علم نہیں ہوگا۔ حضور کہہ رہے ہیں علم نور ہے، علم اجالا ہے، تو اپنی نسلوں کے وجود کو علم سے مزین کر دو تاکہ ان کی زندگی اندھیروں میں نہ گزرے، تاریکیوں میں نہ گزرے، ان کی زندگی اجالوں میں بسر ہو جائے، جس طرف وہ جائیں اندھیرے چھٹتے چلے جائیں، اجالے آباد ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں تنظیم عظمت اسلام کے تمام نوجوانوں کو بالکل ہمارے مولانا بڑا اچھا مولانا القمہ صاحب آپ جڑے رہو، ہمارے مولانا عظیم صاحب ماشاءاللہ یہ بھی یہیں پہ امامت کر رہے ہیں، پڑھاتے ہیں آپ کے ادارے میں ماشاءاللہ، عزیزم حضرت مولانا عظیم صاحب قبلہ۔ تو آپ جو ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی تنظیم کا انہوں نے مجھے بتایا ابھی کہ ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ اپنے جوانوں میں تعلیمی بیداری لے کر کے آئیں، تو آپ ان کا ساتھ دیجئے، ہر طریقے سے ان کا تعاون کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں میں خوب عروج عطا فرمائے، دوام و استحکام عطا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے کہ آپ اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، زور سے بولیے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمیں آپ کو سب کو آخرت کی تیاری کرنا ہے، خود کو نیک بنانا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے، اچھائی کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں، ویسے حضرت مولانا عادل صاحب قبلہ نے کافی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈال دی ہے، مگر میں بھی آخر میں عرض کر دوں، ابھی رکو کتابیں ادھر رکھو، ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی لے لیں۔ یہ ہمارے نوجوان بڑی خوشی ہوتی ہے بچوں کو دیکھ کر کے، دین کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بولیے زور سے، ان کے حوصلوں کو بڑھائیے اور ان کی ہمت کو داد دیجئے کہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں پہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں اپنے سرائے ترین میں ماشاءاللہ، وہ جلسہ کیا تھا، وہ بڑا اچھا جلسہ تھا، اور بھی آئندہ ایک جلسہ اور ہوگا انشاءاللہ۔ جتنے بھی یہاں پہ ذمہ داران ہیں، جو بھی تنظیمیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، سب کو مالا مال فرمائے، سب کو ترقیاں عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اب عرس جلوس سے عید میلاد النبی کا موقع آنے والا ہے، تو جیسا کہ حضرت مولانا عادل صاحب قبلہ نے کہا، حضرت مولانا عباس صاحب قبلہ نے، مفتی محبوب صاحب نے، ہم تمام حضرات آپ سب سے بار بار یہی کہتے ہیں کہ جلوس محمدی کے وقار کو بحال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی کام ایسا نہ کرو کہ ہمارا مخالف بھی کہے یار یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں، بدعتیں پھیلا رہے ہیں۔ بدعت نہ کرو بلکہ وہ کرو جو شریعت کے دائرے میں ہو، ہے نا۔ اس میں پہلی بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں تو ڈیجوں کے سخت مخالف ہوں، اپنی بات تو میں بتا رہا ہوں، چونکہ اس سے نتیجہ کیا ہے بھائی، ہمیں کسی کا ریئیکشن تھوڑی کرنا کہ صاحب وہ لوگ ارے وہ جانے یار، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمارا تو جلوس بھی شائستگی، اس تہذیب، اس وقار، اس تمدن کے ساتھ ہو کہ اغیار بھی کہیں یار سڑکوں پہ نکلنا تو محمد عربی کے غلام جانتے ہیں، تہذیب یہ جانتے ہیں، سلیقہ یہ جانتے ہیں، نہ ڈی جے ہوں نہ اس طرح کی کوئی چیز بھی نہ ہو، ہاں اپنے آہستہ آواز میں درود شریف ہے، نعت شریف ہے، تقریریں ہیں، خطابات ہیں، یہ سنیے، بہت اچھی بات ہے، بے حرمتی بالکل نہ ہو، فجر کی نماز ہو، فجر کی نماز پڑھیں آپ، جیسے کہ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں تو آج پڑھیں، اور جب آج پڑھ لی تو پھر باقی دنوں بھی پڑھتے ہی رہیں اس نیت کے ساتھ، اور اس کے بعد جلوس میں آپ نکلیں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کو ایذا نہیں دینا، یہ نہیں سوچنا کہ وہ گروپ آگے اور یہ گروپ پیچھے، کوئی گروپ نہیں، ہم سب نبی کے غلام ہیں، سبحان اللہ، اور میرے نبی کی یہ ہے شان، بول دیجئے
میرے نبی کی یہ ہے شان. ہاں بس اسی طرح کے خوبصورت نعروں کے ساتھ آپ کو جلوس نکالنا ہے، کوئی بھی غیر شرعی حرکت نہیں کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.